27واں پارہ سورہ طور آیت نمبر 44۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں کِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کے ٹکڑے ساقطاً گرنے والے، یقولو وہ کہیں گے سحاب مرکوم، بادل ہے طیبت جمع ہوا، فذرہم پس آپ ان کو چھوڑیے، حتی یلاقو یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں گے، یومہم الذی ان کے اس دن سے، الذی فیہ جس میں وہ لوگ یصعقون بے ہوش کیے جائیں گے۔ کل کی آیات مبارکہ میں 7 باتیں بیان فرمائیں کہ جس کی وجہ سے مشرکین اور کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے مشرکین کی بدبختی کی مثال کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان مشرکین کی بدعمالیوں کی بدولت اگر ان مشرکین پر عذاب آ بھی جائے تو اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اگر آسمان کی طرف سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو اس سے خوف کھانے کے بجائے یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی بادل کا منجمد ٹکڑا ہے، لہذا نبی یہ ایسے لوگ ہیں عذاب آ بھی جائے تو حجتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ نہ کوئی دلیل مانے یا نہ ہی آپ کے معجزات کو مانے۔ آپ ان کو چھوڑیے اس وقت تک جب یہ خود اپنی شامت اعمال میں گرفتار ہو جائیں گے، مراد اس سے قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کے دن تک آپ ان کو مہلت دیجئے، جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن کوئی تدبیریں ان کی کسی کام نہیں آئیں گی، ولا ہم ینصرون نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی، نہ ہی کوئی بیرونی امداد پہنچے گی۔ دنیا میں انسان پہ مصیبت آتی ہے، مصیبت کے وقت اپنے خاندان والے، قوم والے، قبیلے والے، برادری والے، دوست احباب سے انسان مدد لیتا ہے، اور اسی طریق سے اس سے ہٹ کر رشوت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے بھی لوگ کام اپنا کرواتے ہیں، مگر اس دن کی سختی کو، اس دن کے انصاف کو اللہ نے بیان کیا، اس دن کوئی بھی چیز ان لوگوں کے کام نہیں آئے گی، یہ وہاں بے یار و مددگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں آسمان کے ٹکڑے کو گرنے والے، آسمان سے اللہ کا عذاب بھی یہ لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے، یقولو سحاب مرکوم،
کہیں گے نا نا یہ عذاب تو نہیں ہے، یہ تو جمع ہوا بادل ہے۔ فذرہم، اے میرا نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑیے، حتیٰ یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں، یومہم، ان کے اس دن سے، الذی فیہ یصعقون، جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم، وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں لو یوم لا یغنی عنہم، نہیں اس دن کام آئے گا ان لوگوں کے، کیدہم، ان کی تدبیریں، شیئا، کچھ بھی، قیامت والے دن انسان بے یار و مددگار ہوگا۔ ہاں ہاں وہی چیز کام آئے گی جو انسان نے دنیا میں نیکی کے اعمال کیے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا، جو بندہ اللہ کے لیے عبادت کرتا رہا، وہی نیکی والے اعمال اس بندے کے کام آئیں گے، باقی کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ کافر لوگ بھی مسلمانوں سے زیادہ نیکی کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد ہے، رفائی کام بھی بڑے کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کام تب قبول ہوں گے جب بندے کا ایمان بھی ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے بندے کا، جتنے بھی نیکی کے کام کرے سب زیرو ہیں۔ یہ سارے چھوٹے سے کام سے لے کر بڑا کام اللہ کی عدالت میں تبھی فائدہ دے گا جب بندہ ایمان کی حالت میں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن کوئی بھی ان لوگوں کی تدبیریں ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی بیرونی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذابا دون ذالک، عذاب ہے اس کے علاوہ، ولکن اکثرہم، لیکن ان لوگوں کے اکثر لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ظالم لوگوں کے لیے آخرت کے عذاب سے پہلے بھی اللہ کے عذاب ہے۔ کبھی دنیا کے اندر ان لوگوں کو شکست سے اللہ دوچار کرے گا، کبھی ان لوگوں پہ قحط سالیاں آئیں گی، کبھی بیماریاں آئیں گی۔ دوسری آیات میں اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے اندر میں ان لوگوں کو سزائیں تنبیہ کے طور پر دیتا ہوں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اللہ دنیا کے اندر مصیبتیں دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ تنبیہ حاصل کر کے میری طرف آ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، توبہ تائب ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ سبق ہی حاصل نہیں کرتے، ان لوگوں کی اکثریت ایسی ہے لا يعلمون، ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، پس آپ صبر کیجئے، لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے لیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، حِینَ تَقُومُ، جب آپ اٹھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں، فَسَبِّحْهُ،
پس آپ اس کی تسبیح بیان کیجئے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ حکم دیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا میرا نبی، کفار آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ ان لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کیجئے اور آپ ان کی ضد اور عناد پر دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ ان تکالیف کو آپ صبر کے ساتھ برداشت کیجئے۔ آپ کے تمام حالات فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا نبی ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، میں اللہ تجھے دیکھ نہ رہا ہوں۔ اے میرا نبی آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ کے تمام حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ دوسرا علاج بیان کیا، پہلی بات تو یہ ہے میرا نبی آپ ان لوگوں کی تکلیفوں پر، ان پریشانیوں پہ وَاصْبِرْ صبر کیجئے، اور دوسرا علاج بیان کیا میرا نبی وَسَبِّحْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جب آپ کھڑے ہوں، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، مجلس سے کھڑے ہوں تب بھی، نماز کے لیے کھڑے ہوں تب بھی اپنے اللہ کی تعریف کیجئے، سو کر اٹھیں بھی تب بھی اپنے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، رات کو بھی تسبیح بیان کیجئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس سے مراد مفسرین نے فرمایا رات کے وقت تسبیح سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور فرمایا تہجد کی نماز بھی پڑھیے، اللہ کی تعریف بھی بیان کیجئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تسبیح احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کریم کو جو سب سے زیادہ محبوب تسبیح ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح اللہ کو بڑی محبوب ہے، اس لیے ہر وقت زبان پر اس کی تسبیح کیا کرو۔ فرمایا رات کے وقت بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب ستارے ڈوبتے ہیں، مراد اس سے فجر کی نماز ہے، ستاروں کے پشت پھیرنے کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، نماز فجر مراد لی ہے کیونکہ اس وقت ستاروں کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ فرمایا اے میرا نبی ان کافروں کی تکالیف پر ایک تو بات یہ ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ نے اپنے رب کے حکم سے صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، آپ نے اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو